تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس پروگرام کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی مدد و نصرت کے بھروسے پر ہم نے نہ صرف خطہ پاکستان بلکہ عالمی سطح پہ نظام مصطفیٰ کے قیام اور نفاذ کے لیے ایک بھرپور جد و جہد کا آغاز کر دیا ہے، جسے تحریک نظام مصطفیٰ کا عنوان دیا گیا ہے۔ نظام مصطفیٰ ہم سب کا نظام ہے، خواہ ہم سنی کہلاتے ہیں یا شیعہ، بریلوی کہلاتے ہیں یا دیوبندی، اہل حدیث کہلاتے ہیں یا اہل قرآن، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں تو پھر یہ ہم سب کا نظام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کے محض مذہبی حوالے سے تقسیم کی ہی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ سیاسی حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ، ہمارا کسی بھی جماعت سے تحریک سے تعلق ہو، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، تحریک لبیک ہو، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، دعوت اسلامی ہو، منہاج القرآن ہو، MQM ہو، JUI ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا نظام مصطفیٰ ہے۔ یہ فرقے اور یہ جماعتیں ہمیں تقسیم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تاکہ ہم نظام مصطفیٰ کی بات ہی نہ کر سکیں، ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوئی جد و جہد ہی نہ کر سکیں، ورنہ اگر پوری دنیا کے اندر کم و بیش 2.25 ارب افراد مسلمان کہلاتے ہیں تو ان سب کا نظام مصطفیٰ ہے۔
لیکن انہیں تقسیم کر دیا گیا ہے جغرافیائی سطح پہ، قومی سطح پہ، لسانی سطح پہ، مذہبی سطح پہ، سیاسی سطح پہ تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی وابستگیاں تقسیم ہو جائیں، ان کی وفاداریاں تقسیم ہو جائیں۔ ایک مسلمان کی وفاداری صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن باطل اور طاغوتی طاقتوں نے مسلمانوں کو نظام مصطفیٰ سے دور رکھنے کے لیے جہاں اور ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تقسیم کر دیا۔ بے شک عین ممکن ہے اس میں اپنوں کا کردار زیادہ ہو، لیکن سازش بہر طور دشمن کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں نظام مصطفیٰ سے دور رکھنے کے لیے پارٹیوں اور فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اسی تقسیم کی وجہ سے مسلمان اپنی وفاداریاں تقسیم کر بیٹھا ہے، اپنے اپنے فرقوں کے ساتھ وفاداریاں نبھا رہا ہے، اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کے ساتھ وفاداریاں نبھا رہا ہے، اپنی اپنی جماعتوں اور تحریکوں کے ساتھ وفاداریاں نبھا رہا ہے، حالانکہ مسلمان کی وفاداری صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب دوستان محترم، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنا نظام نہیں رہا۔ انہیں تقسیم ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ ان پر کوئی اور نظام مسلط کیا جائے، نظام مصطفیٰ کی بجائے کوئی اور نظام ان پر مسلط کیا جائے، اور آج وہ نظام مسلط ہو چکے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بالآخر ہمارا نظام مصطفیٰ ہی ہے۔ آج نہیں تو کل اس حقیقت کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ ہمارا نظام مصطفیٰ ہے، تو پھر نظام مصطفیٰ کو موجود ہونا چاہیے۔ جب سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن، سب کا نظام مصطفیٰ ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف اور تمام سیاسی جماعتوں کے وابستگان بحیثیت مسلم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ان کا نظام مصطفیٰ ہے۔ تو نظام مصطفیٰ کے مقابلے میں جو نظام آپ پر مسلط کیا گیا ہے، آپ کی اس نظام کے ساتھ وابستگی کا کیا معنی ہے؟ اگر آپ کا نظام مصطفیٰ ہے تو پھر آپ کے اوپر نظام مصطفیٰ ہی ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نہ چاہیں اور آپ کے اوپر کوئی نظام مسلط کر دیا جائے؟ ممکن نہیں۔ آپ کے اوپر نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ اب دوستان محترم، بحیثیت مسلم اگر ہم اس تقسیم کے عمل کو بھی سامنے رکھیں تو اللہ کی بندگی کے دعوے بھی موجود ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے بھی موجود ہیں،
اللہ سے وفاداری کے دعوے بھی موجود ہیں، اس کے باوجود نظام مصطفیٰ نافذ نہیں، قائم نہیں۔ تو یہ دعوے کیا معنی رکھتے ہیں؟ اسی طرح آگے چلیں، محبت رسول کے دعوے موجود ہیں، عشق رسول کے دعوے موجود ہیں، لیکن نظام جو مسلط ہے وہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو یہ دعوے کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ اسی طرح اہل بیت سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک کیا معنی رکھتا ہے جب تک کہ محبت کے دعوے داروں کے اوپر نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہو۔ اور یہی حال محبت صحابہ کا ہے۔ کہ مسلمانوں کے اوپر کسی اور نظام کا تسلط سمجھ سے باہر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے درمیان تقسیم ہے، جو تفریق ہے، پارٹی بازی ہے، یہ ہمیں نظام مصطفیٰ سے دور رکھنے کے لیے کی گئی ہے۔ ہمیں اس سے جان چھڑانی ہوگی۔ ہمیں ایک ہونا ہے، ہمارا نظام ایک ہے، ہم توحید کے علمبردار ہیں، توحید پرست ہونے کے دعوے دار ہیں، وحدت ہونی چاہیے ہمارے اندر، تب نظام مصطفیٰ قائم اور نافذ ہوگا۔ تو یہ دعوے جو ہم کرتے ہیں قرآن و سنت کی پیروی کے، محبت رسول کے، محبت الہی کے، محبت صحابہ کے، محبت اہل بیت کے، آپ یقین جانیے ان دعووں کی کوئی حقیقت نہیں اس وقت تک جب تک آپ نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ کوئی حقیقت نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جن سے محبت جتائی جا رہی ہے، جن سے عشق جتایا جا رہا ہے، اس محبت کا تقاضا، اس عشق کا تقاضا، اس اتباع کا، اطاعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی جائے۔ اگر وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر دعویٰ بے دلیل ہے ہمارا۔ ہمیں اپنے دعوے کو سچ کر دکھانا ہے۔ گو کہ اس سے پہلے بھی مسلمان ایک دعویٰ کر چکا ہوتا ہے، بہت بڑا دعویٰ کر چکا ہوتا ہے، یہ گواہی دے کر کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ دعویٰ کر کے پھر اس دعوے کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا منافقت ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ بھئی ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، عمل سے کیا کر کے دکھا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو اس منافقت سے نکلنا ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان نادانستہ طور پہ تفرقے کا شکار ہے، پارٹی بازی کا شکار ہے، اس نظام کا گرویدہ ہے جو ہم پر مسلط ہے، تو اس کی آگاہی کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جان لیں کہ جس نظام کو آپ نے گلے کا ہار بنا رکھا ہے وہ نظام آپ کا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہر مسلمان کو
اس بات کا شعور حاصل کرنا ہوگا کہ جو نظام ہم پر مسلط ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اور ہمارا نظام صرف نظام مصطفیٰ ہے۔ اب دوستان محترم، ہم نے جس جد و جہد کا آغاز کیا ہے وہ در حقیقت نظام کی تبدیلی کی جد و جہد ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی نظام لانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی نظام قائم ہوتا ہے، اس قائم نظام کو ختم کرنا، مٹانا اور پھر اپنے نظام کو لانا، یہ ایک جد و جہد کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ جد و جہد بڑی حوصلہ شکن ہوتی ہے، صبر آزما ہوتی ہے۔ یہ جد و جہد تاریخ میں ہو چکی ہے۔ ہمیں حوصلہ اس وجہ سے بھی ملتا ہے کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے اور نظام بدلا جا چکا ہے۔ اسی وجہ سے ہم آج کے اس دور میں چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام کو بدلا جائے، نظام مصطفیٰ کو لایا جائے۔ اب دوستان محترم، نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا؟ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم کلیئر نہیں ہوں گے، عوام کو کیا کلیئر کریں گے، اور جب تک کوئی ایسا لائحہ عمل عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے تو عوام اس کے لیے کیسے تیار ہوگی؟ محض یہ کہہ دینے سے کہ آئیں نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کریں تو لا محالہ آگے سے سوال ہوتا ہے اور ہوگا کہ جناب کیا جد و جہد کریں، کیسے جد و جہد کریں؟ جد و جہد تو بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، تحریک لبیک بھی کر رہی ہے، JUI بھی کر رہی ہے، اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں جو جد و جہد کر رہی ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ دوستان محترم، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو حکمت عملی ہماری مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اپنا رکھی ہے، اس حکمت عملی کے تحت کبھی بھی نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ حکمت عملی کیا ہے؟ وہ ہے اس نظام کے اندر جا کے اس نظام کو بدلنا، الیکشن لڑ کے حکومت تبدیل کر کے نظام کو بدلنا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں گزشتہ دروس میں کہ کوئی بھی نظام اپنے اندر ایسے لوپ ہولز نہیں چھوڑتا کہ اس کے اندر داخل ہو کر اسے تبدیل کیا جائے۔ اس نے سب راستے بند کیے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ 75-76 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ لہذا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ان جماعتوں کے ذریعے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس وہ حکمت عملی ہی نہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو سکے۔ اب حکمت عملی کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے، کیا ہونی چاہیے؟
عین ممکن ہے ہم سے لوگ اختلاف کریں، آپ میں سے بھی کچھ لوگ اختلاف کریں، اختلاف حق ہے آپ کا، لیکن بہر طور کوئی ایسی حکمت عملی درکار ہے کہ اس نظام کو بدلا جا سکے۔ ایک چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، میں پہلے بھی بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے جو تصور ذہنوں کے اندر پایا جاتا ہے، ہر طرح کا الیکشن اسلام میں ممنوع نہیں ہے، ہر طرح کا الیکشن ممنوع نہیں ہے۔ حکومت سازی کے لیے الیکشن ممنوع ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ حکومت سازی کے لیے الیکشن ممنوع ہے۔ آپ پوچھیں گے تو پھر الیکشن اور کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ الیکشن کم از کم میری دانست میں 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو آپ بھی جانتے ہیں، ساری قوم جانتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ حکومت سازی کے لیے الیکشن ہوتے ہیں، جو ابھی ہمارے ملک میں بھی ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ حکومت سازی کے لیے جو الیکشن ہوتے ہیں، یہ الیکشن آپ جس طرح چاہے کروا لیں، نظام ایسا ہے کہ اس میں اشرافیہ اور مافیاز ہی اوپر آئیں گے۔ اس لیے اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس نظام میں اہل لوگ اوپر نہیں آ سکتے، اور نظام مصطفیٰ کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اہل لوگوں کو مناصب دیے جائیں۔ کسی منصب پہ اس شخص کو بٹھایا جائے جو اس کا اہل ہے۔ تو اس الیکشن کے ذریعے اہل شخص اوپر نہیں آ سکتا۔ بہت ہوا تو اکثریت حاصل کرنے والا اوپر آئے گا، اور اکثریت حاصل کر کے اوپر آنے والا کسی طور اہل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم فلاں شخص کو فلاں منصب کے لیے چن رہے ہیں۔ وہ تو اپنے علاقے کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، برادری بیس پہ ووٹ دیتے ہیں، اپنے ایم این اے ایم پی اے کو ووٹ دیتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ آگے جا کے کس شخص نے عنان حکومت سنبھالنی ہے۔ لہذا آگے جا کے جو کھچڑی پکتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اہل شخص کبھی بھی اس نظام کے ذریعے اوپر نہیں آ سکتا۔ اور جب اہل شخص مسند اقتدار پر نہیں بیٹھے گا تو معاشرے میں عدل قائم نہیں ہوگا، معاشرے میں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، کیونکہ سب سے پہلا ظلم یہی ہے کہ ایک نااہل شخص کو معاشرے کی باغ ڈور تھما دی گئی ہے۔ الیکشن کے ذریعے کبھی بھی اہل شخص اوپر نہیں آ سکتا۔ اہل شخص صرف سلیکشن سے آئے گا، صرف سلیکشن سے آئے گا۔ اب بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ ہم الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ یہ الیکشن کے ذریعے حکومتوں کی تبدیلی اور حکومتوں کا قیام
یہ ایک قسم کا الیکشن ہے اور اس کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بہت ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں اور نااہل لوگ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن سر دست ہم یہیں اس موضوع کو چھوڑتے ہیں کہ یہ طریقہ کار اسلام میں ممنوع ہے۔ یہ طریقہ کار نظام مصطفیٰ کے لیے کارآمد نہیں ہے، چونکہ ممنوع ہے اس لیے کارآمد نہیں ہے۔ اب دوستان محترم، دوسرا الیکشن کس قسم کا ہوتا ہے؟ دوسرا الیکشن ہوتا ہے کسی ریاست کے قیام کے لیے، ریاست کے قیام کے لیے، حکومت کے قیام کے لیے نہیں۔ کوئی قوم، کوئی طبقہ، کوئی گروہ کسی ملک کے تسلط میں ہے، وہاں سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک الیکشن کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس ملک سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، کتنے لوگ تیار ہیں، نئی ریاست کے قیام کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں، کیا ریاست کا مطالبہ خواہ مخواہ کیا جا رہا ہے یا واقعتاً لوگ چاہتے ہیں کہ نئی ریاست قائم ہو، تو اس کے لیے ایک الیکشن کرایا جا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال پاکستان کا قیام ہے۔ پاکستان کے قیام کے لیے الیکشن ہوا کہ کتنے لوگ اور کون کون سے لوگ پاکستان کا قیام چاہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ پاکستان کی تقسیم کا فیصلہ ہوا، گو کہ وہ علاقے بھی سارے پاکستان کو نہیں مل سکے، لیکن الیکشن اسی لیے ہوا تھا، ریاست کے قیام کے لیے۔ اس سے لوگوں نے دلیل پکڑی کہ دیکھیں یہ قیام پاکستان کے لیے بھی تو الیکشن ہوا تھا۔ بھائی وہ حکومت کے قیام کے لیے نہیں تھا، ریاست کے قیام کے لیے تھا۔ ریاست آپ کی قائم ہو گئی، اب کیا ضرورت تھی الیکشن کی؟ اب آپ سلیکشن کر لیتے، کسی اہل شخص کو اوپر بٹھا دیتے۔ اس وقت بھی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں، لیکن صرف اسمبلی کے لیے الیکشن ہوتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر ساری مشینری سلیکٹڈ ہوتی ہے۔ کیا یہ اے سی، ڈی سی، کمشنر، ایس ایچ اوز، ایس پیز، ڈی ایس پیز، آئی جیز، کیا یہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں؟ نہیں، یہ سلیکشن ہوتی ہے۔ پورا نظام سلیکشن پہ ہے۔ حکومت کے قیام کے لیے الیکشن ہے، اس لیے کہ پورے نظام پہ مافیاز کی اور اشرافیہ کی گرفت رہے، کیونکہ اس نظام کے سوا اشرافیہ اور مافیا اوپر نہیں آ سکتے۔ تو سلیکشن ایک بہترین چیز ہے، اس سے اس بات کا امکان کم ہو جاتا ہے کہ کوئی نااہل شخص کسی منصب پہ بیٹھے گا۔ لیکن الیکشن میں تو 100% لوگ نااہل مناصب پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو دوستان محترم، دو طریقے ہو گئے، الیکشن ہو گیا۔ ایک
حکومت کے قیام کے لیے، ایک ریاست کے قیام کے لیے۔ اب ایک تیسری قسم کا الیکشن ہے۔ کسی ملک کے اندر ایک ایسا نظام قائم ہے جو بانجھ ہے، جو عوام کو کچھ نہیں دے پا رہا، ڈلیور نہیں کر پا رہا، اس نظام کے اندر صلاحیت ہی باقی نہیں رہی کہ وہ کچھ ڈلیور کر سکے۔ اور اس حقیقت سے ہر خاص و عام آگاہ ہو تو پھر ایک اور الیکشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس لیے؟ نظام کی تبدیلی کے لیے۔ کیونکہ جو نظام قائم ہے ڈلیور نہیں کر پا رہا، صلاحیت نہیں رہی اس کے اندر، سب کچھ ہونے کے باوجود اشرافیہ اور مافیا کے لیے وہ سود مند ہے، وہ اسے کبھی بھی ختم نہیں کریں گے، ہر صورت میں اس کا دفاع کریں گے، ہر ہتھ کنڈا آزمائیں گے، لیکن عوام کو بنیادی حقوق میسر نہیں آ رہے، عوام ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، عوام کو عدل میسر نہیں آ رہا، امن میسر نہیں آ رہا، خوشحالی میسر نہیں آ رہی۔ عوام چاہتے ہیں کہ اس نظام کو بدلا جائے، تو اس کے لیے ایک الیکشن کی ضرورت ہوگی۔ نظام کو بدلنے کے لیے ایک الیکشن کی ضرورت ہوگی تاکہ پتہ چلے کتنے لوگ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، کتنے اسے باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ دوستان محترم، اگر لوگ کسی نظام کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو نظام کو بدلنے کی جدوجہد بے سود ہے، اور اگر لوگ تیار ہیں تو پھر نظام بدلے گا، ہر صورت بدلے گا۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ شاید ایک الیکشن کی ضرورت پڑ جائے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون لوگ ہیں جو اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں۔ اگر لوگوں نے نظام کی تبدیلی کے حق میں فیصلہ دے دیا تو پھر نظام لوگوں کے پاس ہوگا، لوگوں کی ثوابدید پر ہوگا۔ اور اگر لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں، یہی لنگڑا لولا نظام ہمیں چاہیے، تو پھر یہی چلے گا۔ فیصلہ باہر طور ہونا ہے، دوسری کوئی صورت نہیں۔ دھرنے اس مسئلے کا حل نہیں، احتجاج اس مسئلے کا حل نہیں، الیکشن میں زیادہ ووٹ لے جانا اس مسئلے کا حل نہیں، الیکشن میں زیادہ سیٹیں لے جانا اس مسئلے کا حل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس نظام کا حصہ ہوں گے تو آپ اس نظام کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس بات کو ذہن سے نکال دیں اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اب الیکشن ہوگا تو نظام کی تبدیلی کے لیے ہوگا، اس فیصلے کے لیے ہوگا کہ لوگ نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں یا اسی نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نظام کی تبدیلی کے لیے الیکشن کی تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس الیکشن میں جو حکومتوں کی تبدیلی کے لیے ہوتا ہے، لوگ الیکشن لڑتے ہیں، شخصیات الیکشن لڑتی ہیں، لیکن جس الیکشن کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں نظام الیکشن لڑیں گے، نظام کے مقابلے میں نظام ہوگا، پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ ہے۔
کوئی شخص نہیں ہوگا، نظام ہوگا. دوسرے معنوں میں اسے ریفرینڈم بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اسے الیکشن کہیں گے. الیکشن کرا لیں. یہی ہے نا آپ کے الیکشن میں کہ جو جیتے گا حکومت اس کی، نظام اس کا، تو فیصلہ کرا لیں، الیکشن کرا لیں نظام کی تبدیلی کے لیے. ہم اس کے لیے تیاری کریں گے. تو دوستان محترم، حکمت عملی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہم جس دور میں جا رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر لوگوں کا اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے دیہات میں رہ کر نظام کی تبدیلی میں حصہ لینا آسان ہے دیگر ایکٹیویٹیز کی نسبت، دیگر حکمت عملیاں اختیار کرنے کی نسبت. لہذا ہم آسانی چاہتے ہیں لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، تاکہ جو ہم بات کہتے ہیں کہ ایک پرامن جدوجہد کے ذریعے پرامن انقلاب لایا جائے، پرامن طریقے سے نظام تبدیل کیا جائے. جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر نظام تبدیل کیا جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دہشت گرد آ رہے ہیں. جو دیکھے کہ ہاں نظام مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، بات تو ٹھیک ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظام مصطفیٰ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ ہو. فیصلہ کیسے ہوگا؟ آؤ الیکشن کرا لیتے ہیں. بات یہاں پہ جا کے ختم ہوگی کہ آؤ الیکشن کرا لیتے ہیں. جب قوم تیار ہو جائے گی، قوم جب اٹھ کھڑی ہوگی کہ ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، تو پھر بات اس الیکشن پر آئے گی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس الیکشن کے لیے لوگوں کو تیار کریں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم ہر شخص تک پہنچیں گے، ہر مذہبی اور سیاسی جماعت تک پہنچیں گے، ان کے قائدین سے ملیں گے، ان کے پاؤں پکڑیں گے کہ آؤ نظام مصطفیٰ کے لیے ایک ہو جاؤ، آؤ ایک فورم پہ آ جاؤ. نظام مصطفیٰ کا فیصلہ ہونے والا ہے. آج فیصلہ ہونے والا ہے کہ اس روئے زمین پہ اللہ کا نظام ہوگا کہ شیطان کا نظام ہوگا. آؤ اللہ کے نظام کے لیے ایک ہو جاؤ، آؤ مصطفی انقلاب کے لیے ایک ہو جاؤ، آؤ اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ایک ہو جاؤ، آؤ نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے ایک ہو جاؤ. اللہ کی بارگاہ سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا کریں گے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اہلیان پاکستان واقعتاً دین کا درد رکھتے ہیں اپنے اندر، اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں. مسئلہ صرف وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ ہم نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے کوئی قدم نہ اٹھا سکیں. ہمیں دوسرے نظاموں کی طرف دھکیل دیا گیا، تقسیم پیدا کر دی گئی، وفاداریاں تقسیم کر دی گئی. اگر ہم سب مل کر محض اللہ اس کے رسول کے وفادار ہو جائیں تو کون سی طاقت ہے جو ہمارے راستے میں آ سکے؟ کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، رکاوٹ ہم خود ہیں. یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں کہ افواج پاکستان رکاوٹ بنے گی. نہیں بنے گی افواج پاکستان رکاوٹ. افواج پاکستان کون ہیں؟ ہمارے ہی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں. کیا وہ نہیں چاہتے
کہ ملک میں نظام مصطفیٰ ہو، چاہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ مصنوعی طریقے سے اگر یہ کوشش کر بھی لیں تو کامیاب نہیں ہوگی۔ مصنوعی طریقے سے کوششیں ہوئیں، کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہم چاہتے ہیں کہ فطری طریق سے ایک کوشش ہو نہیں سکتا کہ تمام ادارے ہمارے ساتھ نہ ہو نہیں سکتا کہ افواج پاکستان ہمارے ساتھ نہ ہو۔ افواج پاکستان سے محبت کرتی ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں، اندرونی اور بیرونی دفاع کے لیے، ہر طرح کے دفاع کے لیے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظام مصطفیٰ کی بات ہو اور افواج پاکستان اس کے خلاف ہو؟ ہرگز نہیں، ہم کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جو لوگ افواج پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے مقاصد بھی مذموم ہوتے ہیں۔ ہمارے کوئی مذموم ناپاک مقاصد نہیں ہیں، بڑے پاک مقاصد ہیں ہمارے۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، تو کوئی مسلمان ہمارے راستے میں رکاوٹ کیوں بنے گا؟ اور اللہ کی مدد و نصرت کے بھروسے پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہر طبقے کے لوگ اس نظام مصطفیٰ کی تحریک کا حصہ بنیں گے، اور سب لوگ چاہیں گے کہ اس نظام کو بدلا جائے، نظام مصطفیٰ کو قائم کیا جائے۔ تو اب دوستان محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تن من دھن کے ساتھ اس جدوجہد میں لگ جائیں اور سب بھائیوں کو اس کے لیے تیار کریں کہ بھائیوں بہت جلد ایک الیکشن ہونے والا ہے، نظام کی تبدیلی کا الیکشن، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام کی تبدیلی کے الیکشن میں نظام مصطفیٰ کامیاب ہو، اور یہ جو نظام ہم پر مسلط ہے اس نظام کو فارغ کیا جائے۔ پھر لوگوں کو بتائیں کہ اس نظام کو کیوں فارغ کیا جائے اور نظام مصطفیٰ کو کیوں لایا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اس سے اختلاف کرے گا۔ یہ بات بھی لوگوں کو بتائیں کہ اس نظام کے اندر جا کر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آپ سب کچھ دیکھ چکے ہو، زیادہ ووٹ لے کر بھی تبدیلی نہیں لا سکتے، آپ زیادہ سیٹیں لے کر بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اب صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ سب اکٹھے ہو جاؤ اور اس ایک آخری مارکے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، تاکہ اس روئے زمین کے اوپر پھر سے اللہ کا دین غالب آ سکے، نظام مصطفیٰ قائم ہو سکے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے بھرپور جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔